اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سبسکرائبر کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ آر دا جرنل انٹریز ان دا بکس آف کنسائنر۔ میں ایک چیز آپ کو یاد کروا دوں کہ کنسائنر کون پرسن ہوتا ہے۔ کنسائنر وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ اپنی کنسائنی کو چیزیں ریٹرن بیسس پر بھیجتا ہے۔ اگر چیزیں سیل کر دے تو وہ چیزیں سیل ہو جائیں گے اور وہ اپنا مارجن لے لے گا، اور اگر کچھ چیزیں بچ جائیں، کچھ پروڈکٹس بچ جائیں، گڈز وغیرہ بچ جائیں تو وہ کیا کرے گا، ایٹ دا اینڈ آف ٹائم وہ اپنی چیزیں ادھر سے واپس لے لے گا۔ اب فرسٹ انٹری اس کی کیا ہے، آن سینڈنگ گڈس ٹو کنسائنی، کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ یہ نوٹ دیا گیا ہے، نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ آپ کے ایجنٹ ہو جن کو آپ نے چیزیں بھیجی ہیں تو اس میں ہر ایجنٹ کا سیپریٹلی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بنے گا اور اس کی انٹریز وغیرہ بھی سیپریٹلی ہوں گے۔ نیکسٹ ہے فار ایڈجسٹمنٹ آف دا ڈفرینس بٹوین انوائس پرائس اینڈ کاسٹ پرائس، تو گڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ فار ایکسپینسز پیڈ بائی کنسائنر، تو جو آپ نے ایکسپینسز پے کی ہیں، مطلب اگر آپ کنسائنر ہے اور آپ نے ایکسپینسز دی ہیں، جیسے جاتی دفعہ گاڑی کا ایکسپینس یا کوئی بھی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ہو جائے، کچھ بھی اگر آپ نے پے کیا ہے تو اس کے لیے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، کیش یا بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیش اور بینک کب ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پیسے بائی ہینڈ ملیں تو کیش ڈیبٹ ہوگا، اور اگر آپ بائی ہینڈ دیں گے تو کیش کریڈٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ بینک کے تھرو لین یا دین کریں تو اس میں بینک ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوگا۔ آن ریسیونگ ایڈوانس فرام کنسائنی، تو کیش آپ نے ایڈوانس ریسیو کیا یا بینک کے تھرو آپ نے پیسے ایڈوانس ریسیو کیے ہیں تو اس میں ایسا ہوگا کہ کیش ڈیبٹ ہو جائے گا، کنسائنی اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ آپ فار ایگزامپل 10 لاکھ کا مال بیچ رہے ہیں، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے آپ کو ایڈوانس دے دیا ہے، تو اس میں جو ایڈوانس کیش ہوگی وہ ڈیبٹ ہو جائے گی، باقی کنسائنی اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ اف کنسائنی ہیز ایکسیپٹیڈ اے بل آف ایکسچینج ایز این ایڈوانس، اگر وہ پیسے ایڈوانس نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بل آف ایکسچینج لے لیں، ٹھیک ہے، بل آف ایکسچینج بھی کیش کے طور پر یوز ہو جاتا ہے، مطلب آپ کے متبادل کے طور پہ یوز ہوتا ہے کیش کے، تو پھر یہاں پہ کیش کی جگہ پہ یہاں پہ بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کنسائنی اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ انٹری ہے ود دا سیل پرائس آف گڈ سولڈ بائی کنسائنی۔ اب کنسائنی نے چیزیں سیل کر دی ہیں، جتنی سیل کی ہیں تو اس سے کنسائنی اکاؤنٹ آپ ڈیبٹ کر دیں گے، کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ فار گڈس ٹیکن اوور بائی کنسائنی فار ہز پرسنل یوز، اگر اس نے کچھ ڈرائنگز وغیرہ کی ہیں یا اس نے کچھ آپ کی جو مطلب کنسائنر نے چیزیں بھیجی ہوئی تھی اس میں سے خود اپنی پرسنل یوز کے لیے اس نے کچھ چیزیں لی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا، کنسائنی اکاؤنٹ اگین ڈیبٹ ہو جائے گا اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ نے ناریشن لازمی لکھنی ہے تاکہ یہ دیکھیں اوپر والی اس انٹری میں ویسے تو سیم انٹری ہے لیکن ناریشن سے یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ چیزیں سیل ہوئی ہیں اور یہاں پہ پرسنل یوز کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے فار انسولڈ گڈس ود دا کنسائنی، تو جو چیزیں سیل نہیں ہوئی آپ کے اسٹاک میں پڑی ہیں، کنسائنی کے اسٹاک میں ہیں، تو کنسائنمنٹ اسٹاک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ نریشن میں آپ ویسے ہی لکھ لیں گے پھر اگین۔ نیکسٹ فار ایڈجسٹمنٹ آف کلوزنگ اسٹاک، کلوزنگ اسٹاک کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی اس میں کیا کریں گے، آپ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ کریں گے، کنسائنمنٹ اسٹاک ریزرو اکاؤنٹ کریڈٹ کر لیں گے۔